امریکہ میں جب امیگریشن کی سٹوری آتی ہے تو اس میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پریس پہ لے آتے ہیں. اس میں افریقن، یورپین، اسپینش اور ہمارے دیسی لوگ سب ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں چلے یہ ہم بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں. امیگریشن کے پرابلم ہیں، فراڈ ہیں، پکڑے گئے تو کوئی بات نہیں. لیکن جب فراڈ کی بات آتی ہے، مرڈر کی بات آتی ہے، اور اس میں جب ہمارے دیسی لوگوں کا نام آ جاتا ہے، ہر پریس میں ہوتا ہے، ہر ٹی وی چینل پہ آ جاتا ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور یہ معاشرہ ہمیں جس طریقے سے ٹریٹ کرے گا وہ صحیح ہے. مصیبت یہ ہے کہ یہ ہمارے دیسی لوگ جب امریکہ آتے ہیں اپنی فیوچر بنانے کے لیے، بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے، کہ یہ امریکہ ہے، یہاں پر جو ہے تو سب کے لیے فریڈم ہے، ہم پیسے بنائیں گے. لیکن یہاں آ کر بجائے اس کے وہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنے پیسے بنائیں، وہ فراڈ میں کیوں انوالو ہو جاتے ہیں؟ ہمارا جو یہاں پر ہمارا جو امیج ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں. بعض ایسی سٹوری ہیں جو آ گئی ہیں، لیکن میں نے ان کو ابھی تک اپڈیٹ نہیں کیا، کیونکہ میں اس وقت بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. جس طرح کہ انڈین ڈاکٹر، وہ بھی ڈاکٹر، ہسبینڈ بھی ڈاکٹر، ملینئر، ان کی کوٹی آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اور وہ عورت جو ہے وہ ڈاکٹر، وہ ہے بھی چلڈرن ڈاکٹر، اور پھر اپنی بچی کو مار کے اس کی باڈی کو اپنے سوئمنگ پول میں گرا کے پھر کہتے ہیں یہ سوئمنگ پول میں ڈوب گئی تھی، لیکن اس کو اریسٹ کیا گیا. میں اب بھی اس سٹوری کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں مانتا کہ ایک چلڈرن ڈاکٹر جو ہے اپنی چھوٹی سی ننھی منی بچے کو وہ مار کر اس کو سوئمنگ پول میں گرا دے گی. وہ سٹوری آئے گی جب کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہو جائے گی. میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، ٹھیک نہیں ہوگا، شاید اس نے بچی کو نہ مارا ہو. اور آج جو سٹوری آ گئی ہے انڈین جیولرز کی، دو جیولری کی ٹیکساس میں، جو سینئر سٹیزنز کو، دیکھیے میں خود بھی سینئر سٹیزن ہوں، سینئر سٹیزن کو 65 ایج اینڈ اباؤ، ان کو اسکیمنگ کر کے ان سے $55 ملین جو ہے انہوں نے ضبط کرنے غبن کر دیے. اور ان کی سٹوری ہر چینل پہ آ رہی ہے. اب میں حیران ہوں کہ کل اگر میں بھی ایک اچھی سی گاڑی میں بیٹھ کے باہر گیا، لوگ کہیں گے یہ بھی فراڈی ہے. کیوں کرتے ہیں فراڈس کو؟ کیوں ہماری کمیونٹی کے بدنام کرتے ہیں؟ یہ سٹوری ہے دو انڈین جیولرز کی. ایک کا نام ہے طلاق جیولرز جو ایرونگ ٹیکساس میں ہے، اور دوسرے کا نام ہے ساما جیولرز جو فرسکو ٹیکساس میں ہے. بڑے کامیاب، ہر بندہ ان جیولر اسٹور کو جانتا ہے. جو بھی سونے کے جو شادی میں اور چیز کے جیولری خریدتے ہیں ان اسٹور کو جاتے ہیں کہ بڑے ریپوٹیبل لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. کیونکہ یہ طلاق جیولر انڈیا میں بھی ہے، دہلی میں ہے، اور یہاں ٹیکساس میں بھی ہے، اور کافی عرصے سے یہ جیولر جو ہے بڑا کامیاب چل رہا تھا. یہ امیجز آپ دیکھیں کہ 1 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد 5 بندوں کو انہیں اریسٹ کیا، اور دونوں جیولر شاپ جو ہے یہ ایک اسکیم میں مبتلا تھے، اور یہاں سے سینئر سٹیزن کو رپ آف کر رہے تھے. امیجز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے. 4-5 بندے جو اریسٹ ہوئے ہیں، ریڈ ہاکریشنو پٹیل، ستیش پٹیل، پنجال پٹیل، سمراج سنگھ، یہ ایک اسکیم میں انوالو تھے. ان کا پورا ایک گروپ تھا. سینئر سٹیزن کو ای میل بھجوا دیتے کہ آپ اریسٹ ہونے والے ہیں، آپ کا نام آ گیا ہے. کبھی اپنے آپ کو FBI سب کافی، یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، بڑے طریقے سے ان سے ان کے جو سائیکولوجیکل امیج ہے ان کو وہ کنٹرول کر لیتے تھے کہ آپ اریسٹ ہونے والے ہیں، اور آپ پہ فلاں فلاں چارجز ہیں، اور آپ جا کے اس لیے یا کرپٹو لے لیں یا گولڈ بار آپ لے لیں. اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایک بندے باہر کھڑے ہوں گے جو آپ ان کو دے دیں گے تاکہ آپ کا نام یہاں سے ہٹ جائے. اب کس طریقے سے کرتے تھے وہ ایک بڑی سٹوری ہے، وہ ایک بڑا چیپٹر ہے کہ وہ کس طریقے سے سائیکولوجیکل ان کو کنٹرول کر لیتے تھے. اب وہ بیچارے 65 ایئر ایج اور کسی کا ایمنیشیا ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ کو مینٹل ٹربل ہے، وہ جا کے ان سٹوروں سے گولڈ خرید لیتے، اور باہر نکلتے تو وہاں پر جو ڈیلیوری والے تھے وہ ان سے گولڈ لے لیتے تھے، اور پھر اس کو منٹ کر کے اس کو یا انڈیا بھجوا دیتے یا کسی اور سٹوروں میں جا کے بھجوا دیتے، اور ایک کمیشن جو ہے وہ گینگ کے ساتھ یہ شیئر کر لیتے تھے.
1 साल की इन्वेस्टिगेशन भी हुई और जनवरी 2930 चंद दिन पहले उनके जो मालिकान को अरेस्ट किया गया। इन पे अब क्या होगा? आपको तो पता है कि अमेरिका में $55 मिलियन का फ्रॉड और सीनियर सिटीजन से रिप ऑफ होना ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये अब जो मीडिया पे आ चुकी है और हर टीवी स्टेशन इसको बता रहा है, हर प्रिंट मीडिया इनको बता रहा है, तो हमारी इमेज का क्या बना? क्यों हम ये काम करते हैं? क्या हम अमेरिका इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड करें और फ्रॉड में पैसे बनाएं? आपके स्टोर अच्छे खासे चल रहे हैं, आप बड़े रेपुटेबल हैं, पूरी टेक्सास में लोग आपको जानते हैं, इंडिया में भी लोग आपको जानते हैं कि आपके जो बड़े 5 लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, आपकी जो है तो बिजनेस चल रही है। लेकिन फिर अंडरलाइन आप जो ये लोगों को रिप ऑफ कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। क्या ये मेंटली सिक लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं? क्या ये प्रोफेशनल लोग हैं जो बने बनाए स्कीम के तहत यहाँ पर आके फ्रॉड करते हैं, हमें बदनाम करते हैं? या यहाँ पर आकर लालच ने उनको पागल कर दिया है? तो ये टेक्सास की जो स्टोरी है और उसमें जो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, इनकी स्टोरी को अगर आप देखें तो हमें बड़े अफसोस का मकाम है। हम बड़े अफसोस हमें आता है कि ये हम किस लिए आए थे यहाँ। हम पहले ही इमिग्रेशन में फंसी हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे असालम किया हुआ है, फ्रॉड पे असालम किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप उनको निकाल रहा है और बीच में ये लोग भी आ गए जो यहाँ पर लीगल हैं, सिटीजन्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका काम क्या है कि फ्रॉड में सीनियर सिटीजन से पैसे निकालें। मैं और क्या कहूँ आपको? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि बयान करूँ, सिर्फ अफसोस का मुकाम है। कमेंट करें इस वीडियो में, बताएं क्या कोई नसीहत कर सकते हैं आप इनको? क्या दुआ कर सकते हैं इन लोगों को कि जो कुछ हो रहा है ये बंद हो जाए और हमारा नाम जो है वो इतना बदनाम ना हो? हम तो यहाँ रहने के काबिल नहीं रहे। ख़ुसूसन मैं तो किसी के सामने जा ही नहीं सकता। अगर वो मुझे देख लेते हैं कि इंडियन पाकिस्तानी हैं और अगर मैंने अच्छे कपड़े भी पहने हों, शायद कहेंगे ये भी फ्रॉड में इसने लिए हुए हैं। हम तो बहुत बदनाम हो चुके हैं। अल्लाह ही हमारा मुआफ़िज़ हो। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।